بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ منہاج یوتھ کے پلیٹ فارم سے ہفتہ وار یوتھ اسٹڈی سرکل کی آج چوتھی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اس سے قبل 3 نشستوں میں ہم نے جو اس مہینے کی کتاب ہے زیر مطالعہ اللباب فی الحقوق والآداب، اس میں سے ہم نے پچھلی 3 نشستوں میں 8 چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں، اور ان 8 چیپٹر میں ہم نے 82 احادیث ہم نے پڑھی ہیں۔ آج چیپٹر نمبر 9 شروع کریں گے اور اس کے حدیث نمبر 83-84 سے سٹارٹ کریں گے۔ منہاج یوتھ کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کی فکری رہنمائی کے لیے، نظریاتی رہنمائی کے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے یہ یوتھ اسٹڈی سرکل کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ جس طرح ہفتہ وار فیس بک لائیو کے ذریعے، آفیشیل پیج کے ذریعے یہ ہمارا سرکل ریگولر ہو رہا ہے، اسی طرح ملک پاکستان میں ہر ایک مقام، ہر تحصیل لیول پہ اس کا اجرا ہو چکا ہے، اور اپنے ترتیب کے ساتھ پاکستان بھر کے اضلاع اور تحصیلات میں اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج جو ہمارا چیپٹر نمبر 9 ہے، اس میں جو چیپٹر ہے وہ ہے ملاقات اور سلام کے آداب کا بیان۔ اس سے متعلق جو احادیث ہوں گی اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سیرت مطہرہ ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ حدیث نمبر، اس حدیث کتاب اللباب فی الحقوق والآداب کی جو حدیث نمبر ہے وہ 84 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی ای الاسلام خیر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اللباب فی الحقوق والآداب جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تالیف ہے، اس میں یہ حدیث نمبر 84 ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو 2 عمل اس حدیث مبارکہ میں واضح سامنے آئے کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ اچھا، یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف اور صرف کسی غریب، محتاج، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، حالانکہ غرباء کو، مساکین کو اور جو نیڈی پرسن ہیں ان کو کھانا کھلانا یہ افضل ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ کلیتاً کھانا کھلانا یہ بہترین اسلام ہے۔ اس کے اندر وہ بھی لوگ شامل ہوں گے جو آپ کے گھر مہمان آئے، جو آپ کے دوست احباب آئے، آپ کے فیملیز میں سے آئے، ریلیٹیوز میں سے آئے، آپ کے آفس میں کوئی دوست احباب آئے، ان کو کھانا کھلانا، تو کھانا کھلانا مطلقاً ذکر ہے، تو کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ سفر کر رہے ہیں، کسی ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ اپنے گلی محلے میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ کے پاس سے کوئی بھی آپ کا بھائی مسلمان گزرتا ہے تو اس کو کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو عمل ہے بغیر کسی پہچان کے، خواہ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہر ایک کو سلام کہنا، یہ بہترین اسلام ہے تاجدار کائنات علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ اسی طرح آگے حدیث پاک ہے جو ترتیب دی گئی ہے سلام میں پہل کس کو کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا جو سوار ہے، کسی سواری پر ہے، پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔
ایک ترتیب بتا دی گئی ہے کہ سلام میں کس کو پہل کرنی چاہیے، کسے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ جو سواری پر ہے، مثال طور بائک پہ ہے، گاڑی پہ ہے، تو اس کے سامنے کوئی پیدل آ رہا ہے، کسی سگنل پر رک گئے ہیں، کوئی پاس سے گزر رہا ہے پیدل سوار، تو جو سواری پہ ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اسی طرح جو پیدل چل رہا ہے وہ جو آگے کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے، نشست پہ ہے، تو اس کو سلام کرے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ یہ ترتیب تاجدار کائنات نے عطا فرمائی۔ پھر اگلی حدیث پاک ہے، اس میں حدیث نمبر 87 ہے، بہت پیاری حدیث پاک ہے، اور اس میں بہت ہی پیارا ایک نقطہ بھی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضور نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ حضور نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اے صحابہ، میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ضرور بتائیں وہ عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے درمیان سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ تو ثابت ہوا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی بھائی دوست احباب آپس میں ناراض ہوں تو پریکٹیکل بات ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اس عمل کو عام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو جو آپ اپنے احباب، دوست احباب، جاننے والے، تعلق والوں گھر میں جب اس سلام کو عام کریں گے اور ہر دفعہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سلام کے کرنے سے کیا ہوگا کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ چونکہ ہر جملے کا، ہر کلمے کا ایک اثر ہوتا ہے جو انسان کے دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے، ہر ایک لفظ کا اثر ہوتا ہے جو اگلے کے دل پہ پڑتا ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور یہ عمل آپ رکھیں گے ریگولر، تو اس عمل سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ حضور کے حدیث پاک ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ترمذی میں بھی اس کی روایت موجود ہے۔ تو اگر ہم آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر وہ امتی جو معمول بنا لے روزانہ کا اور یوں کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر آقا علیہ السلام سے محبت کیوں نہ پیدا ہوگی؟ جب آپس میں سلام کرنے سے محبت ڈیولپ ہوگی، تو اگر روزانہ کی بنیاد پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پڑھا جائے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یقیناً اس سے بھی تاجدار کائنات کی محبت نصیب ہوگی۔ اسی طرح آگے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر اس میں 87 ہے، 88 ہے۔ حضور نے فرمایا ان اول الناس باللہ تعالی من بدأہم بالسلام۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قریب وہ شخص ہے، لوگوں میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ دو احباب آپس میں ملے، ایک دوسرے کے پاس سے گزرے، کولیگ ہیں یا کلاس فیلوز ہیں یا کسی بھی جگہ پہ اکٹھے ورکنگ کرتے ہیں یا کسی جگہ سے گزرے ہیں، جو سلام میں پہل کرے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو کتنا آسان عمل ہے۔ ایک تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، سوسائٹی میں نفرت کا خاتمہ ہوگا۔ دوسرا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا یوتھ اسٹڈی سرکل کا، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ
نوجوانوں کی کردار سازی پریکٹیکل ان کے اندر چینج لائی جائے. یہ وہ سورس ہے، کتب ہی وہ سورس ہے کہ جس کے ذریعے نوجوانوں کی کردار سازی ممکن ہے. اور وہ کتابیں کہ جن کتابوں کا تعلق تاجدار کائنات علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ہو، آپ علیہ السلام کے اخلاق کے ساتھ ہو، آپ علیہ السلام کے حسن اعمال کے ساتھ ہو، حسن معاملات کے ساتھ ہو. جب ان کا بار بار مطالعہ ہوگا تو یقیناً یہ اعمال، یہ افعال، یہ معاملات، یہ اخلاق نوجوانوں کی زندگی کا حصہ بنیں گے. اس لیے منہاج یوتھ لیگ نے پاکستان بھر میں یوتھ اسٹڈی سرکل کا آغاز کیا کہ جہاں علمی پختگی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کردار کی پختگی بھی ممکن ہے اس اسٹڈی سرکل کے ذریعے. اسی طرح ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ترمذی شریف کی روایت، اور اس میں موجود ہے اللباب میں. حضور نے فرمایا، وہ جب حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام نہیں کیا، بلکہ سلام کہے بغیر، پرمیشن لیے بغیر اندر داخل ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ واپس جائیں اور یوں کہیں السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یہ آپ علیہ السلام نے، یہ وہ طریقہ کار آپ نے بتایا، یہ وہ آداب ہیں کسی کے پاس، کسی آفس میں جانے کے، کسی کے گھر میں جانے، کسی دوست سے ملنے کے لیے، کسی فیملی ممبر سے ملنے کے لیے، کسی کے کمرے میں جانے کے لیے. تو اس کا طریقہ حضور نے فرمایا کہ سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد پوچھیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تو اس کے بعد آپ اندر تشریف لائیں. اسی طرح آگے حدیث پاک ہے، اس کا پیج نمبر 66 ہے، حدیث یہاں پر 84 ہے. حضرت قتادہ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس سے عرض کیا، یہ ان سے عرض کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا آقا علیہ السلام کے زمانے میں مصافحہ کا رواج تھا؟ مصافحہ کرنا، سلام کرنا، ہاتھ ملانے کا، مصافحہ کرنے کا کیا آقا علیہ السلام کے زمانے میں رواج تھا؟ یہ حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے عرض کیا، تو انہوں نے فرمایا کالا نام، جی ہاں، آقا علیہ السلام کے زمانے میں مصافحہ کرنے کا رواج تھا. اگلی روایت ہے، اور یہ اس سے تو واضح ہوگا کہ رواج تھا، اس لیے کہ حضور نے اس کے بارے میں فضیلت بیان کی. مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت برہ بن عازم سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دو مسلمان ملیں گے، آپس میں مصافحہ کریں گے، مصافحہ کر کے جب الگ ہوں گے، بلکہ الگ ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اسلام کے آداب تھے اس چیپٹر کے اندر. اگلا چیپٹر جو ہمارا ہے وہ ہے فصل فی آداب حسن الکلام، آداب گفتگو کا بیان ہے. اس میں احادیث ہم مطالعہ کریں گے. حدیث نمبر 90 آئی ہے آگے. حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن، یہ اب آداب گفتگو ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن طعنہ زنی کرنے والا، لعنت کرنے والا، بد اخلاق اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے کلام سے نہ کسی کے لیے طعنہ زنی ہوگی، نہ وہ طعنے دے گا، نہ وہ لعنت کرنے والا ہوگا، نہ وہ بد اخلاق ہوگا، نہ وہ فحش کلامی والا ہوگا. اکثر نوجوان ایسا ہوتا ہے کہ وہ روٹین لائف میں ہنسی مزاح میں بھی وہ فحش گوئی اور فحش کلام مطلب ان کی لائف کا حصہ ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی وہ سارے
عیب ہیں جو اس کی گفتگو کا حصہ نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک ہے 93، ہم آگے چل رہے ہیں چونکہ اسی موضوع سے متعلق حدیث 92 بھی 91 بھی ہے 2 بھی ہے، تو ہم 93 پہ آتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو بات کو 3 مرتبہ دہراتے۔ جب بھی آپ کلام فرماتے تو کلام ٹھہر ٹھہر کے فرماتے اور 3 دفعہ دہراتے، تاکہ آپ کی بات لوگ سمجھ سکیں۔ یعنی کلام وہ ہونا چاہیے، بیسک مقصود یہ ہے کہ کلام وہ ہو کہ جو آگے سامعین کو، سننے والوں کو سمجھ آ سکے۔ خواہ آپ گفتگو فیملی میں کر رہے ہیں، کلاس میں کر رہے ہیں، دوست احباب میں کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، گفتگو اتنی عام فہم ہو، اور اس گفتگو کو آپ تیزی کے ساتھ نہ کریں بلکہ گفتگو ٹھہر ٹھہر کے کریں، تاکہ جو گفتگو، جو پیغام آپ پہنچانا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اگلے کی سمجھ میں آ سکے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی کسی جماعت کے پاس، کسی بھی گروہ کے پاس آپ تشریف لے کے جاتے تو انہیں سلام کہتے، سلام کرتے، آپ ان کو سلام سے آغاز کرتے گفتگو کا، اور 3 مرتبہ بھی سلام آپ فرماتے۔ اسی طرح حدیث نمبر 95 ہے، اسی میں حضور نے فرمایا زیادہ لان تان کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ گواہی دینے والوں میں ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والوں میں ہوں گے۔ یعنی جو بہت زیادہ تانے دیتے ہیں لوگوں کو، تان زنی کرتے ہیں، وہ نہ گواہی دینے والوں کے اس گروہ میں شامل ہوں گے اور نہ ہی اس گروہ میں ہوں گے جو گروہ شفاعت کر رہا ہوگا دیگر مسلمانوں کا۔ تو یہاں بھی گفتگو زبان کے حوالے سے بات ہے۔ اور ایک حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس نے بڑی کلیئرٹی کی، معاشرتی کچھ مسائل، ایشوز ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی پیارا اصول دیا سرکار نے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں، حضور نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، حضور نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہاں یہ حدیث نمبر 96 ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے۔ صلح جوئی کے لیے جھوٹ بولنا اس حدیث پاک کی روشنی میں جائز ہے۔ فرمایا کہ صلح کے لیے وہ فریقین کو ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کی بات کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو 2 بھائیوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو یہ جھوٹ جائز ہے کہ جس کے ذریعے 2 بھائیوں کو ملایا جائے۔ اگلی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جو، اور یہ بخاری شریف کی روایت، حضور نے فرمایا جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے مابین، یعنی اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جو اپنے نفس پہ قابو پا لے اور جو اپنی زبان پہ قابو پا لے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اگلی روایت حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوقن و قتال و کفر، بخاری مسلم کی روایت۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، فسق ہے، فسق و فجور ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان کو گالی دے گا اس نے فسق و فجور کیا، وہ فاسق ہو گیا، اور جس نے مسلمان کو قتل کیا تو اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث پاک بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا
من سمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ کامیاب رہ گیا۔ تو یہ ساری حسن کلام اور زبان کا استعمال اس کے حوالے سے احادیث ساری آ رہی ہیں، اور یہ ہمارے نوجوانوں کا بالخصوص بڑا ایک ایشو ہے، بڑا المیہ ہے کہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں کسی بھی مجلس میں، کیفیٹیریا ہو یا کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوں، پلے گراؤنڈ میں ہوں، سفر کر رہے ہوں، ایک چل ماحول میں ہوں، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسے کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو یہ ساری احادیث اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور کم از کم اتنی ایک عادت ہم ڈال لیں کہ بولنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ ہم بولنے کیا لگے ہیں، کوئی ایسا کلمہ تو ادا نہیں کرنے لگے کہ جس کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہوگی، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایسی کوئی گیدرنگ ہو کہ جہاں پر اکثریت یہ کلمات ادا کر رہے ہوں تو وہاں خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ جانا بہتر ہے۔ یا تو یہ کہ آپ حکمت کے ساتھ ان کو بھی اس راہ کی طرف لائیں کہ وہ ایسے فوش کلمات، گالی گلوچ، تانا زنی، بیک بائٹنگ یہ نہ کریں۔ ایسا ماحول کوشش کریں کریٹ کرنے کا، اگر نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگلا چیپٹر ہے، اور وہ چیپٹر اس میں حدیث نمبر 104 ہے، چیپٹر ہے کھانے پینے کے آداب کا بیان۔ بہت پیارا اصول اور پہلی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں لڑکپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھا۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں لڑکپن کی عمر میں آقا علیہ السلام کی زیر کفالت تھا کہ جب میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چلتا تھا، یعنی کھاتے ہوئے ہر طرف سے میں کھا لیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا تھا تو حضور نے فرمایا برخوردار بسم اللہ پڑھو، یعنی آغاز کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ کتنا پیارا اس ضابطہ، اصول اور ادب کھانے کا بتا دیا کہ آغاز بسم اللہ سے کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں، اپنے سامنے سے اس کا آغاز کریں۔ یہ آداب ہے کھانے کی، اور آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہ وہ بنیادی آداب ہیں کہ جن آداب سے ہم یا تو آشنا نہیں ہیں، اگر آشنا ہوں تو وہ ہماری لائف کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہی وہ بنیادی مقاصد ہیں کہ جس کے تحت منہاج یوتھ لیگ نے یوتھ اسٹڈی سرکل کا آغاز کیا ہے، تاکہ ان بنیادی جو آقا علیہ السلام کی سیرت کے بنیادی تعلیمات ہیں، اصول ہیں، ہم ان کو اپنا سکیں، اور اپنا کے تو پھر آگے فردر نوجوانوں کو بھی اس طرف لا سکیں۔ اگلی حدیث پاک 106 حدیث پاک اس میں ہے، اور پیج نمبر 81 ہے، اللباب فی الحقوق والآداب۔ حضور نے فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور کسی حرکت اور قوت کے بغیر مجھے عطا کیا۔ جو یہ پڑھ لے، دعا کھانے کے بعد مختصر دعا ہے، فرمایا کہ اس شخص کے جو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آگے پینے کے حوالے سے آداب کا حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو۔ جس طرح اونٹ ہوتا ہے ایک ہی سانس میں پانی پی لیتا ہے، تو میڈیکلی بھی اس کے نقصانات ہیں۔ جب آپ پانی پیتے ہیں اور ایک ہی سانس میں پی لیں تو وہ سارے کا سارا آپ کے معدے پہ اس کا سارا ایک دم جو ہے نا بو جاتا ہے، اور پراپرلی نظام میں جو آپ کا ہضم کا ایک نظام ہے وہ پراپر ورکنگ نہیں کر پاتا۔ ایک دم پانی آپ پئیں گے ایک ہی دفعہ تو اس کا ایفیکٹ آتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے آپ کے معدے پہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو، بلکہ دو
یا 3 سانس لے کر پیو، 2 یا 3 سانس، تاکہ پانی پئیں تو آپ وہ جو ایک تو اس میں گیپ آ جائے گا، ایک دم بوجھ نہیں آئے گا اور پراپرلی وہ آپ کا ہضم بھی ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پانی پئیں گے تو سانس ہے وہ باہر، تاکہ آپ پانی سے باہر اس کو مطلب نکالیں، تو 2 یا 3 سانس لے کر پئیں۔ پھر فرمایا پینے سے قبل بسم اللہ اور فراغت پر پڑھیں الحمدللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے جس کو ہمیں اپنانا چاہیے ہر صورت میں۔ آگے اسی حدیث پاک کی آگے فردر جو ہے نا بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے جو ہمارے اکثر سوسائٹی میں دیکھنے میں آیا ہے، تو یہ جو عمل ہے اس حوالے سے حدیث پاک سنیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نہ تو کھانے اور پانی میں پھونک مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے، یعنی نہ آپ نے کبھی کھانے میں پھونک ماری، نہ پانی میں پھونک ماری، اور نہ برتن میں کبھی آپ نے سانس لیا۔ اب یہ آج کل کی میڈیکل سائنس بھی یہ بڑی اس کو پروو کر رہی ہے کہ جب آپ کھانے میں سانس لیتے ہیں تو اس سے کس قدر جراثیم آپ کے مطلب جو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ جو آپ کی مطلب نکلتی ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے اگر آپ کو کھانے میں پانی میں اس کا سانس لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ نے کبھی بھی کھانے اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، تو یہ مطلب کتنی احتیاط آقا علیہ السلام کی یہ سنت۔ اور پھر آپ سے نے فرمایا کہ مل کر کھایا کرو، الگ الگ کھانا کھاؤ، مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ اگلا چیپٹر ہے ہمارا مسلمان کے ساتھ معاملات کا بیان۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ بخاری مسلم میں حضور نے انہوں نے عرض کی ای المسلمین خیر، حضور آپ فرمائیں کہ مسلمانوں میں بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ وہ تمام مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا۔ اسی طرح آگے حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، یعنی بے رخی نہ اختیار کرو۔ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پہ اپنا سودا نہ کرے، یعنی ایک اگر خرید و فروخت کے سلسلے میں کسی نے کوئی ایک چیز پرچیز کر لی ہے اور اس نے مارکیٹ سے پرچیز کر رہا ہے، وہ لے رہا ہے، تو اگر وہ لے چکا ہے یا لے رہا ہے تو اس کے اوپر آپ سودا نہ کریں۔ فرمایا اے اللہ کے بندو باہم بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ حضور نے فرمایا التقوی ہا ہونا، حضور نے اپنے سینے کی طرف اور قلب کی طرف اشارہ فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی تک کا تعلق دل سے ہے، یہاں سے ہے۔ اور اس سے پہلے جو فرمایا وہ بڑی اہم بات ہے کہ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا دوسرے مسلمان بھائی پہ، اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں بہت عام ہو چکا ہے کہ ہم کسی کی غلطی، کسی کی کوتاہی، اس کو سب کے سامنے ہم اس کو مطلب انسلٹ کر دیتے ہیں۔ یہ خامی ہے، بہت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہر فرد۔ اس پر مجھے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا قول یاد آ گیا۔ انہوں نے فرمایا عاجزی کے باب میں فرمایا کہ اے بندے، جب تو کسی اپنے سے چھوٹی عمر کے بندے سے مل تو یہ دل میں گمان کر کے یہ عمر میں چھوٹا ہے تو اس نے گناہ کم کیے ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔
اگر اپنے سے کسی بڑے عمر والے سے مل تو یہ گمان کر کہ یہ عمر میں اگر بڑا ہے تو گمان کر کہ اس نے گناہ کم کیے ہوں گے، نیکیاں اس کی زیادہ ہیں، مجھ سے بہتر ہے۔ حتیٰ کہ اپنے کسی برابر سے ملاقات کر، عمر میں جو برابر ہو، تو اس کے بارے میں گمان کر کہ ہاں عمر میں تو برابر ہے لیکن اس کے گناہ کم ہوں گے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، مجھ سے بہتر ہے۔ حتیٰ کہ کسی کافر سے بھی ملے، حضور غوث پاک نے فرمایا کافر سے بھی ملے تو یہ اس پر تو توبہ کر، استغفار کر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ابھی کفر میں ہے اور میں ایمان میں ہوں، تو ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور میرا کفر پہ ہو جائے۔ اتنی عاجزی کا حکم ہے، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، دل کے اندر، صرف ظاہر میں نہیں، دل کے اندر اگلے کو اپنے سے بہتر سمجھنا، علم میں، کردار میں، اخلاق میں، ہر معاملے میں آپ سے بہتر سمجھنا۔ یہ یہاں پر فرمایا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، اور پھر ساتھ فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ جو خاص طور پر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا یا حقیر سمجھنا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ ہم بعض کا روٹین میں ہمارا کبھی اس طرف دھیان نہیں جاتا، روٹین میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو، جس بندے کو ہم اگنور کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے۔ جس کو اہمیت دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی دل میں عزت ہے، اور جس کی دل میں عزت نہیں ہے اگر اس کو حقیر سمجھتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے ہم سلام بھی نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ نفس کی بہت باریک برائی ہے، یہ والی بہت باریک جو ہے نا نفس کی ایک یہ خامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کی معرفت عطا فرمائے۔ یہ بہت باریک نفس کی جو ہے نا ایک خامی ہے، برائی ہے کہ ہم روٹین میں اس پر ہماری کبھی نگاہ نہیں جاتی۔ جس کو اگنور کر رہے ہیں، جس کو صحیح سلام نہیں کر رہے، جس کو صحیح بیٹھنے کی جگہ نہیں دے رہے، یقیناً اس کو ہم حقیر جان رہے ہیں، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اس سے حقیر جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ پھر فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہاں پر جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہے اس کا بیان ہے، اور یہ جو نا آج کے جو ہمارا اسٹڈی سرکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک چارٹ کی صورت میں نوجوان، اس کو ایک چارٹ کی صورت میں، اس کو اپنی زندگی کے لائعمل کی صورت میں اس کو اپنا لیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک یہ اعمال زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا۔ دوسرا فرمایا بیمار کی عیادت کرنا۔ ایک مسلمان بھائی نے سلام کیا، اس کا جواب دینا۔ ایک مسلمان بھائی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرنا۔ تیسرا فرمایا اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ چلنا۔ پھر فرمایا اس کے دعوت قبول کرنا، اگر اس نے دعوت دے دی تو آپ اس کی دعوت قبول کریں، اور اگر اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا۔ چھینک آئے تو کہنے والا کہتا ہے الحمدللہ، ساتھ کہتا ہے یرحمک اللہ، یہ جواب دینا۔ یہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ حق ادا کرے۔ تو 5 ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا۔ اور ایک روایت میں اس کے ساتھ جو حدیث پاک ہے 119 حدیث پاک ہے اسی کتاب میں، اس میں اضافہ یہ ہوا، فرمایا کہ وہ جب تجھ سے مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دینا۔ جب تجھ سے، تو چھٹی چیز اضافہ ہو گئی ہے، چھٹی چیز، اگر مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دینا۔ اسی چیپٹر میں اگلی حدیث نمبر
123 ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں 2 منہ رکھنے والا، رکھے ہوئے، جسے کہتے ہیں دوغلا، 2 منہ والا، فرمایا قیامت کو روز اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ جو شخص دوغلا ہوگا، یہ ابو داؤد میں روایت ہے، ابن حبان میں ہے، دارمی میں ہے، اس کتاب میں حدیث 123 ہے، پیج نمبر 92 ہے، اللباب فی الحقوق والآداب۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جس کے 2 منہ ہوں گے، دوغلا ہوگا، ایک کے پاس کچھ اور ہوگا، دوسرے کے پاس کچھ اور ہوگا۔ 2 مسلمان بھائی ہیں، ایک کے پاس جاتا ہے تو اس کے سامنے کچھ اور بات کرتا ہے، اس کے حق کی کرتا ہے، دوسرے کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کے حق کی کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس سے مل کے آیا اس کی مخالفت کرتا ہے یا کسی اور کی کرتا ہے، یعنی اس کے 2 منہ ہوں۔ فرمایا کہ ایسے شخص کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، آگ کی بنی ہوئی 2 زبانیں ہوں گی۔ دوغلا پن، اس کو زندگی سے نکالنا چاہیے۔ زندگی جیسے بھی گزاریں، کھری زندگی گزاریں، بالکل کلیئر زندگی گزاریں، اور اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے لائف گزاریں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، ایون کہ آپ کے دل کے اندر خیال ہے، سوچ آ رہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگاہ ہے۔ جس کے ساتھ جس طرح بیہیو آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو لائف کے اندر بالکل سیدھا پن رکھیں، کسی خوف، کسی ڈر، کسی لالچ کی وجہ سے دوغلے پن کو اختیار نہ کریں، دوغلے پن کا ثبوت نہ دیں کسی خوف کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے۔ اسٹریٹ فارورڈ رہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اگر کسی لالچ کے لیے، کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی کو راضی کرنے کی وجہ سے، دنیا کی خاطر دوغلا پن کریں گے تو دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ رہیں، بالکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، کسی سے نہ ڈریں، کسی کی لالچ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اگر یہ آپ کا اخلاق اور رویہ ہوگا تو۔ اگلی روایت میں بھی ایسا فرمایا کہ 2 منہ رکھنے والا شخص انتہائی برے لوگوں میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا جو سب سے برے ترین لوگ ہوتے ہیں ان میں سے وہ ہے کہ جو 2 منہ رکھنے والا ہو۔ فرمایا جو ایک منہ پر کچھ کہتا ہے، دوسرے منہ میں کچھ کہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ برے ترین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ ہم نے آج 4 چیپٹر ہم نے آج کمپلیٹ کیے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے آج کی 4تھی نشست میں ہم نے 12 چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اللباب فی الحقوق والآداب کتاب میں۔ اور ان 12 چیپٹر کے دوران ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 127 احادیث ہمارے مطالعے سے گزری ہیں، 127، اور 12 چیپٹر مکمل ہم نے کیے ہیں 4تھی نشست میں۔ اگلی ہماری اس کتاب کی آخری نشست ہے، اور اس نشست کے بعد ہم ایک کوشچن ایک سوال نامہ جو آفیشیل پیج ہے جس سے یہ لائیو ہو رہا ہے ہمارا آج کا سیشن، اسی آفیشیل پیج میں ہمارا ایک سوال نامہ آئے گا آپ کے پاس، جو آپ نے اسی کتاب میں سے اس کے رپلائی کرنے ہیں، شارٹ آنسر آپ نے دینے ہوں گے، اور اس سے پھر ہم نے آگے آپ کا ایک کرائٹیریا بنانا ہے کہ کون کون سے نوجوان ہیں جو لائیو اس کو ریگولر دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم انشاءاللہ سال کے اینڈ میں سرٹیفکیٹس اس کے ایشو کریں گے، جب تو ہمیں آسانی ہو جائے گی جو ریگولر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے آج چیپٹر یہ مکمل کیا، اور ہمارے 12 چیپٹر مکمل ہو چکے ہیں 12، اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کتاب کو مکمل کر لیں گے۔ 127 احادیث پڑھ چکے ہیں الحمدللہ ہم، اور آج کی جو ہم نے 4 چیپٹر پڑھے ہیں اس میں سے بنیادی بات یہی ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کیا جائے جتنا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلام کی اہمیت پر ہم نے احادیث پڑھی ہیں کہ سلام کو عام کریں۔
جو آپ کو جانتا ہے نہیں جانتا، آج سے ایک تہیہ کر لیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو عام کرنا ہے، اس سے محبت عام ہوگی، نفرت کا خاتمہ ہوگا۔ پھر زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، تانا زنی سے بچنا ہے، دوغلے پن سے بچنا ہے، اور پھر جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے، جس میں فرمایا کہ سلام کا جواب دینا ہے، بیمار کی کرنی ہے عیادت، جنازے کے ساتھ چلنا ہے، دعوت قبول کرنی ہے، چھینک کا جواب دینا ہے، اور اگر کوئی بھائی مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دینا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ یہ اپنے چیپٹر مکمل کیے، اور اگلا جو سموار ہوگا ہمارا وہ آخری نشست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم نے آج یہ اسٹڈی کیا ہے یوتھ اسٹڈی سرکل میں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس یوتھ اسٹڈی سرکل کو اپنے اپنے ایریا جات میں آپ ضرور شروع کریں، ہر لیول پہ اس کا آغاز کریں۔ اور ابھی تک ہمیں بہت اچھا اس کا رسپانس مل رہا ہے، اس کا فیڈ بیک اس کا اچھا آ رہا ہے، اور نوجوانوں کی طرف سے میسیج موصول ہو رہے ہیں کہ یوتھ اسٹڈی سرکل وقت کی اہم ضرورت تھی کہ نوجوانوں کو دوبارہ سے کتب کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جائے، اور اس کے ذریعے نوجوانوں کی کردار سازی ممکن ہو سکے۔ تو بہت اچھا رسپانس ہے، آپ بھی اس علمی جہاد کا حصہ بنیں۔ یہ دور حاضر کا منہاج یوتھ لیگ کا علمی جہاد ہے جس طرف ہم لگ پڑے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہی نوجوانوں کی فکری رہنمائی ممکن ہے، اخلاقی رہنمائی ممکن ہے، نظریاتی رہنمائی ممکن ہے۔ یہی وہ وے ہے، رستہ ہے کہ جس کے ذریعے نوجوانوں کی کردار سازی ممکن ہے، اسی کے ذریعے نوجوانوں کا کردار پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے سموار کو پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔